قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و مگس کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا کے مانند ایک مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے، میں وصی ہوں، مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی یہ ہے اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات ہو گئی تو مجمع کو صاف سونکھ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ ایک آدمی روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین آپ تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں، کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے۔ آپ نے بیان فرمایا، بیان کے بعد دعا ہو گئی اور ساتھ ہی نماز کے لیے اذان بھی ہو گئی۔ حضرت باوضو تھے، آپ اسٹیج سے اٹھے تاکہ نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ آگے سلام کرنے والوں کا اتنا مجمع تھا کہ انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ اب مجمع میں بندہ بعض دفعہ ایسا گھر جاتا ہے کہ اسی کو پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ بندہ سوچتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ اب حضرت چاہتے تھے کہ لوگ ہٹیں اور میں مسجد میں پہنچوں، حتیٰ کہ جب مجمع کو ہٹاتے ہوئے بڑی مشکل سے مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور امام صاحب نے 1 رکعت پڑھا لی تھی۔ حضرت نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا، آج 30 سال کے بعد تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔
اب اس خضا ہونے میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ جلسہ گاہ کے ساتھ ہی مسجد تھی، وہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار بھی تھے اور باوضو بھی تھے، جا رہے تھے، مگر اللہ کے بندے درمیان میں آ گئے، وہ جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، 30 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔